رکوع کی حالت میں سجدہ کی جگہ پر نظر رکھنے کی کیا دلیل ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، ہم نے دائمی کمیٹی برائے علمی تحقیقات والافتاء کا فتویٰ پڑھا ہے اور وہ سوال نمبر 8580 میں موجود ہے کہ رکوع کے دوران نمازی سجدے کی جگہ دیکھے۔ کیا اس بات کی کوئی دلیل موجود ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، دوران نماز نظریں سجدے کی جگہ رکھنے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ کی وضاحت بہت ساری احادیث میں موجود ہے، جن میں مکمل نماز کے دوران یہی کیفیت وارد ہے۔ چنانچہ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام نے درج ذیل احادیث کی وجہ سے یہ موقف اختیار کیا ہے، جو کہ سوال نمبر 8580 میں بیان کیا گیا ہے۔ ابن حبان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 332 اور حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 652 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ کی نظریں باہر آنے تک سجدہ والی جگہ پر ہی ٹکی رہیں۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس بارے میں سلف کے ہاں امام عبد الرزاق صنعانی رحمہ اللہ کے آثار مصنف میں ذکر کیے ہیں، جن میں سے کچھ سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ابو قلابہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مسلم بن یسار سے استفسار کیا، نماز میں نظر کہاں تک جانی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا جہاں تم سجدہ کرتے ہو وہاں بہتر ہے۔ نمبر 2، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہیں نماز کے دوران سجدہ کی جگہ سے نظر آگے بڑھانا درست نہیں لگتا۔ نمبر 3، ابن سیرین کہتے ہیں کہ انہیں یہ بات پسند ہے کہ نمازی اپنی نظریں سجدے کی جگہ پر رکھے۔ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام کا جو موقف ہے وہ جمہور اہل علم سے لیا گیا ہے، جس میں ابو حنیفہ، شافعی اور احمد رحمہ اللہ شامل ہیں۔ تاہم کچھ اہل علم نے تشہد کی حالت میں کہا ہے کہ اپنی شہادت والی انگلی کی طرف دیکھے۔ تشہد کے بارے میں یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنی بائیں ہتھیلی کو اپنی ران پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے۔ آپ کی نظریں انگلی سے تجاوز نہیں کرتی تھیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 990، نسائی حدیث نمبر 1275، اور یہ الفاظ نسائی کے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اسے شرح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 81 میں صحیح کہا ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ سنت یہی ہے کہ نظریں شہادت کی انگلی سے تجاوز نہ کریں، اور اس بارے میں ایک صحیح حدیث سنن ابی داؤد میں ہے۔ کچھ اہل علم نے فرمان باری تعالیٰ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 44۔ اس سے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ نمازی کو سامنے دیکھنا چاہیے، سجدے کی جگہ پر نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن یہ موقف راجح نہیں ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نمازی کے لیے نظریں سجدے کی جگہ پر رکھنا مستحب ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ حنبل رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق کہتے ہیں نماز میں خشوع یہ ہے کہ اپنی نظریں سجدہ کی جگہ پر رکھیں۔ یہی موقف مسلم بن یسار اور قتادہ سے بھی منقول ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 370۔ دوم، صحیح احادیث کے مطابق رکوع کرنے والے کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ سر کو زیادہ بلند نہ کرے اور نہ بالکل جھکائے، بلکہ سر کمر کے برابر ہونا چاہیے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی ابتدا تکبیر سے کرتے اور قرات کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے کرتے، اور جس وقت آپ رکوع فرماتے تو اپنا سر بالکل بلند کرتے اور نہ ہی مکمل جھکاتے، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے۔ مسلم حدیث نمبر 498۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ رکوع کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رکوع کرنے والے کے لیے کمر کو سیدھا کرنا مستحب عمل ہے۔ آپ کہتے ہیں اپنی کمر کو سیدھا کرتے، اور کمر کو سیدھا کرنے میں کمر لمبی کرنا اور نہ زیادہ بلند کرنا اور نہ ہی بالکل جھکا لینا شامل ہے، یعنی اپنی کمر کو گول نہ کرتے اور نہ کمر کے درمیانی حصے کو زمین کی طرف موڑتے۔ اسی طرح اپنے کمر کے اگلے حصے کو نہ ہی جھکاتے بلکہ اپنی کمر سیدھی رکھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں
کہ جب آپ رکوع کرتے تو اپنا سر نہ بلند کرتے اور نہ ہی جھکاتے بلکہ اس کے درمیان رہتے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 90۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کی ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 25848۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔